پی ٹی آئی کی حکومت کو اقتدار سنبھالنے کے بعد سب سے بڑے جو مسائل تھے ان میں ایک بڑا مسئلہ جس کا اس کو سامنا تھا وہ تھا پاکستان کا تجارتی خسارہ جو کہ قابو سے باہر ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا، اس میں کسی کو شک نہیں ہے۔ اس کے لیے پالیسی اپنائی گئی، امپورٹس کی حوصلہ شکنی کے لیے پالیسی بنائی گئی اور باقاعدہ بھرپور پالیسی کے ذریعے اس مالی سال کے 7 ماہ کے تقریباً $5 ارب یعنی کہ 750 ارب روپے کی امپورٹس میں کمی آ چکی ہے اس پالیسی کے نتیجے میں، اور ان درآمدات پر پابندی نے ایک جانب یہ پابندی تو ہو گئی ہے مگر اس سے ٹیکس کلیکشن کو زبردست جھٹکا پڑا ہے، کیونکہ جو امپورٹس ہوتی ہیں اس سے جو ٹیکس ملتا ہے اس نے پاکستان کے محصولات کو ایک بہت بڑا جھٹکا دیا ہے، اور امپورٹس کی مد میں جو ٹیکسز جمع ہوا کرتے تھے جو ایک بڑی خطیر رقم ہوتی تھی اس میں بہت بڑا اس وقت گیپ نظر آتا ہے۔ دوسری طرف جب کیونکہ ڈیوٹیز بڑھائی گئی ہیں، اس امپورٹ کو روکا گیا ہے تو اس نے موقع فراہم کر دیا ہے، ایک بار پھر پاکستان میں چھپڑ پھاڑ اسمگلنگ کا سیزن شروع ہو گیا ہے، اور بہت بڑی تعداد میں اس وقت اطلاعات ہیں کہ ملک میں اسمگل سامان آ رہا ہے۔ ایران، چین، خاص طور پہ افغانستان سے جو افغان ٹرانزٹ کے ذریعے سارا کام ہوتا ہے، پھر پاکستان کی سرحدوں اس کی پورس جو بارڈرز ہیں اس کے ذریعے جو کام ہوتا ہے، اس کے ذریعے اربوں ڈالرز کی اسمگلنگ ہو رہی ہے جو پاکستان میں وہ مال پہنچ رہا ہے جو شاید پاکستان میں اگر قانونی طریقے سے آتا یا اس کا کچھ حصہ قانونی طریقے سے آتا تو پاکستان کے محصولات میں بہتری آتی، پاکستان کی معیشت کو اس کو فائدہ ہوتا۔ لیکن حکومت نے ایک جانب امپورٹس کو کرب کرنے کی پالیسی تو بنائی مگر اسمگلنگ کے حوالے سے گو کہ مافیا اور کارٹلز کا ذکر ہر وقت حکومت کے بڑے بڑوں کی زبان پہ ہر وقت رہتا ہے، لیکن جو دراصل مافیا جو دراصل کارٹلز ہیں جو کہ پاکستان کے لیے سب سے تباہ کن مافیا ہے یعنی کہ اسمگلنگ مافیا، اس کے خلاف ہم نے کوئی بڑی مؤثر کارروائی نہیں دیکھی ہے، اس کی کوئی بیخ کنی ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی ہے۔ اس انداز کی نیب کی کارروائی جو کہ پاکستان کے سیاستدانوں کے خلاف ہوئی ہے، اس قسم کی کوئی کارروائی ہم نے اسمگلنگ مافیا کے خلاف پاکستان میں پچھلے 1.5 سال کے دوران نہیں دیکھی ہے۔ اس کا جو نقصان ہو رہا ہے اس کا اظہار ہوا ہے، اور بہت ہی ایک اچھی رپورٹ ہے کراچی چیمبر آف کامرس کے نے ریسرچ کی ہے۔ اس کے مطابق امپورٹس پر اضافی ٹیکس اور ریگولیٹری ڈیوٹی اور دوسری جو امپورٹس کرب کی گئی ہے، اس کی وجہ سے انڈر ایڈوائسنگ ہو رہی ہے، مس ڈیکلیریشن ہو رہا ہے، اسمگلنگ کو فروغ ملا ہے، اور اس کی بڑی مثالیں سامنے آ رہی ہیں۔ مثال کے طور پر پاکستان میں 2,25,000 ٹن چائے کی پتی کی کھپت ہے، جبکہ پاکستان میں 1,10,000 ٹن چائے کی امپورٹ کی جا رہی ہے، یعنی تمام پاکستانیوں جتنی وہ چائے پی رہے ہیں آدھی سے زیادہ چائے اسمگلنگ کے ذریعے پاکستان پہنچتی ہے، اور اس کے لیے معروف راستے ہیں جو کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ امپورٹڈ اشیاء جیسے کہ پنیر، نوٹیلا، دوسرے غیر ملکی کھانے پینے کی چیزیں، بٹر، ڈبے کے دودھ، ان کی قیمتیں 1.5 گنا ہو گئی ہیں اور یقیناً بڑھ گئی ہیں، مگر کسٹم سے ان پر مختلف ڈیوٹیز اور جی ایس ٹی بھی وصول کیا جاتا تھا، لیکن اب ظاہر ہے کہ اس میں کمی آئی ہے، اور بھی اب زیادہ تر اشیاء جو ہیں وہ امپورٹ کے بجائے اسمگلنگ کے ذریعے پاکستان پہنچ رہی ہیں اور موجود بھی ہیں، مختلف دکانوں میں آپ جائیں آپ کو مل جائیں گی۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں اس کے علاوہ پان، چھالیاں، خشک میوہ جات، اس کے علاوہ بادام، کھوپرا، گرم مسالے، لونگ، الائچی، کالی مرچ، اس کی سالانہ کھپت اربوں روپے کی ہے، اور یہ اشیاء 80% سے زیادہ جو ہے وہ اسمگلنگ کے ذریعے پاکستان پہنچ رہی ہیں، اور یہ پوری صورتحال جو ہے اس میں بہت تیزی سے خرابی ہم دیکھ رہے ہیں، اور بہت تیزی سے اس میں خرابی ہوئی ہے۔ اس حوالے سے ایک ایکشن ہوا ضرور ہے۔ پچھلے ہفتے افغان تورخم بارڈر سے اسمگلنگ کرانے میں ملوث گریڈ 21 کے ممبر کسٹم اویس جواد آغا کے علاوہ گریڈ 20 کے 4 کلیکٹرز کو جو ان کا نام رضا بلوچ، احسان علی شاہ اور آصف سعید اور ڈاکٹر افتخار کو بتایا گیا تھا، ان کو عہدوں سے ہٹایا۔ یہ پرائم منسٹر نے خود براہ راست ایکشن لیا تھا۔ یہ افسران الزام یہ ہے کہ غیر ملکی مصنوعات کے 350 کنٹینرز افغانستان سے پاکستان میں لانے کی غیر قانونی اجازت دینے میں ملوث تھے، جس سے قومی خزانے کو تقریباً 4 ارب روپے کا نقصان پہنچا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ صرف ایک واقعہ ہے جس میں 350 کنٹینرز سے بھرے ہوئے اسمگل سامان کو پاکستان میں پہنچنا تھا، اور اس پر یہ ایکشن ہوا ہے۔ لیکن بہرحال یہ مافیا جو ہے یہ بھرپور مافیا ہے، اور یہ اس وقت اس کے لگتا یہ ہے کہ اس کے شباب کا زمانہ ہے، کیونکہ پاکستان میں امپورٹس پہ پابندیاں ہیں یا سختیاں ہیں یا ڈیوٹیز بڑھ گئی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان ہمیشہ اسمگلنگ کے ناصور کو ٹیکس نیٹ ورک کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ قرار دیتے ہیں، صحیح دیتے ہیں۔ انہوں نے افغان بارڈر سے اسمگلنگ کی مکمل روک تھام کے لیے انہوں نے کہا کہ وہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے بھی انہوں نے مشاورت کی ہے۔ اجلاس بہت ہوئے ہیں، باتیں بہت ہوئی ہیں، کہا یہ گیا ہے کہ بارڈرز کو سیل کیا جا رہا ہے، بارڈرز پہ ایکشن ہوگا، ایف سی اور کسٹمز کو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے،
मगर इन सब के बावजूद नतीजा हमें कुछ मिलता नजर नहीं आ रहा। एक जो तबका है ताजरों में, उसका सबसे बड़ा मसला ये है कि वो रजिस्टर्ड CNIC कार्ड्स को कह रहे हैं कि हम नहीं रजिस्टर करते। उसका सबसे बड़ा मसला है कि वो स्मगलिंग का माल बेच रहे हैं, और उसकी वजह से वो ये नहीं खुद तो पैसा बना रहे हैं, ये नहीं सोच रहे कि मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मुल्क की इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पूरी तरह अब जोर लगा के स्मगलिंग के ऊपर क्रैक डाउन कर रहे हैं। सारी सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ हमने मुलाकात की है। पाकिस्तानी जनरल बाजवा को मैंने दावत दी, वो भी आके बैठे, क्योंकि बॉर्डर्स के ऊपर कई जगह फौज है। हमने अफगानिस्तान से बातचीत शुरू कर दी है, जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड के अंदर स्मगलिंग हो रही है, उनसे भी इंशाल्लाह हमारी अब बातचीत आगे चलेगी। और स्मगलिंग जो है वो बहुत ही एक्सटेंसिव उसका नेटवर्क है, एक्सटेंसिव मामलात है जिसमें कि स्मगल्ड गुड पाकिस्तान में आते हैं। PTI की हुकूमत ने दरामदी ऑटो पार्ट्स पर, जो कि ज़ाहिर है ऑटोमोबाइल में इस्तेमाल होते हैं, 35% कस्टम ड्यूटी आयद की थी। पाकिस्तान अपनी ज़रूरत के तकरीबन 18% ऑटो पार्ट्स पाकिस्तान में बनाता है। 16% पार्ट्स कानूनी तरीके से इंपोर्ट होते हैं। ये एक मुस्तलक तरीका है, यानी पाकिस्तान में 57% ऑटो पार्ट्स स्मगलिंग के जरिए पहुंच रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से पाकिस्तान में टायर इंडस्ट्री जो है मुल्क की ज़रूरत का सिर्फ 18% पूरा कर रही है। 24% टायर बाकायदा इंपोर्ट किए जाते हैं, और तकरीबन 58% टायर जो है वो सरासर स्मगल होकर पाकिस्तान में आ रहे हैं। और ये सिलसिला जारी था और जारी है। और ये है वो माफियाज जो कि मुस्तहकम माफियाज हैं, जो कि इंट्रेंच्ड हैं, जिनकी ताकत है, जिनको कोई रोक नहीं सकता। वो माफियाज जिनका कि इमरान खान, उनकी काबीना के लोग नाम लेते रहते हैं, वो न जाने कहाँ हैं, क्योंकि खुद उनकी शनाख्त नहीं करते। मगर ये वो माफिया है जिनकी शनाख्त मौजूद है, जिनके सबूत मौजूद है, एक्शन हो तो इनके खिलाफ हो। FBR के चेयरमैन शब्बर जैदी, जो कि अब जाहिर है कि शदीद दलील है, अफगान ट्रांजिट में बेज़ाब्तगियों और लीकेजेस को पाकिस्तान की मईशत का सबसे बड़ा मसला करार देते रहे, और इसका इंकशाफ वो बार बार करते रहे। लेकिन इससे पहले कि वो इस मसले को हल करते, वो शदीद साहिब फराश हो गए हैं और वो शदीद बीमार हो गए। हमारा बहुत बड़ा मसला कस्टम से इंपोर्ट है। हमारे पास सीरियस इशू है। मैं कल परसों ही प्रेजेंटेशन देख रहा था। हमारे पास अभी भी हमारा जो मेन पार्टनर है एक एशिया का, उसके साथ हमारा डिफरेंस है। वो कहता है कि मैंने एक्सपोर्ट किया है 9 बिलियन, हम कहते हैं कि हमने आपसे इंपोर्ट किया है 7 बिलियन। 1.58 बिलियन रुपीस का, तकरीबन 1.7 बिलियन रुपीस का, डॉलर का आज भी डिफरेंस है उनकी इंपोर्ट में, हमारी एक्सपोर्ट में। इसका मतलब है वो अंडर इनवाइसिंग चल रही है, और ये डिफरेंस एक वक्त में 6 बिलियन तक पहुंच चुका था, $6 बिलियन। और हम सीरियसली अंडर इनवाइसिंग का शिकार हैं, थे और आज भी रहेंगे। हमें बुनियादी तब्दीलियां करनी हैं कस्टम साइड पर। इनको कहते हैं माफियाज। ये होती है कार्टल्स जो पाकिस्तान की मईशत की जड़ों में बैठी हुई है। इनकी बेखुदी करनी है, इनसे छुटकारा हासिल कराना है पाकिस्तान को और पाकिस्तान से। और ये काम था जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी हुकूमत को करना था। ये हैं वो दरअसल माफियाज जिनके खिलाफ एक्शन होता तो नज़र नहीं आया, और अगर हो रहा है तो वो कोई उसकी हमें बड़ी सबूत नज़र नहीं आया, मासवा इस हालिया वाक़े के जिसमें 4 सीनियर कस्टम ऑफिसर्स की छुट्टी की गई है। इन तमाम मामलात पर बात करते हैं। पाकिस्तान की मईशत से जुड़े इस नासूर पर रोशनी डालने के लिए कहेंगे, तज़किया करने के लिए इस पूरे मामले से मुंसलिक बहुत अहम शख्सियत रही हैं पाकिस्तान के साबिक़ सेक्रेटरी ख़जाना जनाब डॉक्टर वक़ार मसूद खान साहब ने एक बार फिर हमें ज्वाइन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आप तवील अरसे तक खुद ज़ाहिर है कि सेक्रेटरी ख़जाना रहे हैं, इन तमाम उमूर को आप जानते रहे हैं, FBR आपको रिपोर्ट करता रहा है। ये मसला जो है ये पाकिस्तान की मईशत का एक बहुत बड़ा नासूर है, और जब भी इंपोर्ट्स पे कर्व आते हैं, जैसे कि अब आ रहा है, अब आए हैं, ये इसका शबाब का ज़माना शुरू हो जाता है, इसका सीज़न शुरू हो जाता है। एक बार फिर पाकिस्तान पे यलगार है स्मगलिंग की। बहुत शुक्रिया कामरान साहब। देखें, 2 अलग अलग पहलू हैं। एक तो यानी कि थोड़ा सा मिक्सअप है ये बातें। एक स्मगलिंग है, प्योर स्मगलिंग, जो किसी कस्टम्स के किसी पोस्ट से नहीं गुजरती, बल्कि वो राहदारियाँ, वो रास्ते जहाँ से लोगों की गुजर बसर होती है, उसके ज़रिए से जो है माल आता है, और वो बहुत बड़ी तादाद है। और वो
مطلب کسٹمز والوں کا بھی ایک کردار ہوگا اس کے اندر، لیکن لا انفورسنگ ایجنسی کا زیادہ بڑا کردار ہے، اور تمام قسم کی لا انفورسنگ ایجنسیز جو بھی ہمارے بارڈر کنٹرول کے اوپر ان کی ذمہ داریاں ہیں ان کو یہ ادا کرنا ہے۔ دوسرا جو اسمگلنگ، مس ڈکلیریشن اور کسٹمز کو جل دینا، انڈر انوائسنگ وغیرہ جی وغیرہ وغیرہ، یہ ہمارے مطلب جو ہے مین کسٹمز کی رجیم جو ہے اور ٹیکس رجیم جو ہے اس سے متعلق ہے۔ پہلے تو ہم یہ دیکھ لیں کامران صاحب، ہم نے بڑی خطا کی کہ اس بجٹ کے اندر ہم نے بے تحاشا ٹیکسز لگائے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ اکراس دا بورڈ تقریباً 7% ہم نے ریگولیٹری 7% ہم نے ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی لگا دی، جو میکسیمم ہمارا ٹیکس ڈیوٹی تھی 20% کی، وہ 27 پہ چلی گئی، اور اگر وہ 14 پہ ہوتی تھی تو وہ 21 کے اوپر چلی گئی۔ اس کے ساتھ ہم نے ریگولیٹری ڈیوٹیز بھی لگا دی، یہ دوسری چیز ہو گئی۔ اور تیسرا ہم نے یہ معاملہ کیا کہ بہت سی جو سی آئی ایف ویلیو کے اوپر کسٹم ڈیوٹی لگتی تھی، اب ان ڈیوٹیز کو جو ریٹیل کے اوپر جس قیمت پہ وہ بک رہی ہیں اس پہ کسٹم ڈیوٹی اس پرائس پہ لگا رہے ہیں، یعنی پے در پے آپ نے ٹیکسز لگائے ہیں۔ ساتھ میں ان سب کے اوپر جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے 18 مہینے کے اندر 40% سے زیادہ ڈی ویلیویشن ہوا ہے، کمر ٹوٹ گئی۔ آپ نے سر میں ذرا بتاؤں، کوئی 15 ارب ڈالر سے زیادہ کی جو ہے امپورٹس کم ہو گئی ہیں۔ آپ تصور کریں 15 ارب ڈالر کی جو امپورٹس اگر گری ہیں تو وہ کھانے پینے کی اشیاء تو نہیں تھی کہ لوگوں نے اب کھانا پینا چھوڑ دیا، ان سے آپ کی صنعت جڑی ہوئی تھی، آپ کی زراعت جڑی ہوئی تھی، اور وہاں پر جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو لہٰذا ہم نے اس ایک طرف تو یہ اکنامکس ہو گئی، دوسری طرف اسمگلنگ کی اکنامکس ہم نے بڑھا دی۔ جب یہ ڈیوٹیز اتنے اوپر لگ رہی ہیں تو دی کاسٹ آف ڈوئنگ اسمگلنگ ہیز سگنیفیکنٹلی ڈکلائنڈ ان دا سینس کہ مارجن بڑھ گئے، یعنی اکنامکس آف اسمگلنگ ہیز امپرووڈ، کیونکہ اتنے بڑے مارجن ہیں۔ اگر آپ سکسیسفل اسمگلنگ کر لیں تو آپ کا جو ہے مارجن مارکیٹ کے اندر بہت ہے۔ اچھا سر میں یہ بھی ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یقیناً اس کو کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ جی کہ یہ جو پورا معاملہ ہے جو کہ ناسور ہے ہمارا، اس میں یہ جو ہماری راہداریاں ہیں، ہمارے جو بارڈرز ہیں، جو بارڈر کنٹرولز ہیں، وہاں پر یہ ایک بہت بڑا ایک کاروبار ہے، یہ ایک بہت بڑا اس کا سلسلہ ہے۔ یقیناً پاکستان کی معیشت کو ناقابل تلافی اس سے نقصان پہنچ رہا ہے۔ اسی لیے پرائم منسٹر نے کہا کہ انہوں نے جو میٹنگ کی اس میں باقاعدہ انہوں نے جیسے کہ انہوں نے بھی کہا کہ انہوں نے آرمی چیف کو بھی بلایا، ان کو بھی بٹھایا، اور اس معاملے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی۔ مگر یہ سال ہا سال سے دہائیوں سے ہم سنے چلے جا رہے ہیں، یہ مسئلہ کل بھی چل رہا تھا، اس سے پہلے بھی چل رہا تھا، اور آج عمران خان کی حکومت ہے آج بھی چل رہا ہے۔ کیا ہم میں سخت نہیں ہے کہ ہم اس کو روک سکیں، یا وہاں کی معیشت ایسی ہے اس بارڈر کے علاقے کی کہ ہمیں اجازت دینی ہوتی ہے؟ نہیں، ایک تو میں ایک آپ سے عرض کروں، ایک بہت ہی زبردست پروجیکٹ شروع ہو رہا ہے ایشین ڈیولپمنٹ کی بینک کی مدد سے، $250 ملین اس میں لگ رہے ہیں، اور چمن اور تورخم دونوں بارڈرز کے اوپر اسٹیٹ آف دی آرٹ کلیئرنگ سسٹم لگ رہا ہے، مسافروں کا بھی اور گڈس کا بھی۔ تو امید ہے کہ جو معروف ذرائع ہیں جہاں سے یہ کام ہوتے ہیں وہ تو اس میں بڑی کمی آئے گی، ٹھیک ہے سر، لیکن جو میں نے کہا کہ غیر معروف راہداریاں ہیں جہاں سے گدھوں پہ سامان آ رہا ہے، گھوڑوں پہ سامان آ رہا ہے، یا کیملز پہ سامان آ رہا ہے، ان کو تو سر آپ کی مطلب یعنی کہ جو ویجیلنس ہے اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ پھر سر میں ایک اور آپ سے عرض کر دوں، یعنی مجھے بڑی ہمدردی ہے ایف بی آر سے اس بجٹ کے معاملے میں، لیکن دیکھیے آپ کو یاد ہوگا اور آپ نے پروگرام بھی کیے ہیں، یہ گمان کیا گیا کہ ہم جناب دکان دکان جائیں گے اور جو ہے مال پکڑیں گے جو درآمد شدہ ہے، الا یہ کہ وہ ساری کی ساری رسیدیں دے دیں۔ سر دیکھیں یہ اس سے کس قدر جو ہے لوگوں کے اندر بے چینی پھیلی، اور یہ کام اس طریقے سے نہیں ہو سکتا جب تک ہم ان منبعوں کو نہیں روکیں گے جہاں سے آپ کی اسمگلنگ ہو رہی ہے۔ جا کے پرچون کی دکان پہ آپ کسی سے کہیں کہ یہ سگریٹ تم کہاں سے لے کر آ گئے ہو، ہم تمہیں پکڑ لیں، اس سے نہ آپ کے پاس اتنی نفری ہے نہ اس سے آپ کو کچھ حاصل ہوگا۔ تو اسمگلنگ کی میں یہ کہتا ہوں کہ سلیکٹیولی کہیں ایک آدھ جگہ چھاپا مار لیں، ضرور کر لیں،
لیکن اسمگلنگ جو ہے وہ صرف اور صرف جب آپ اپنے بارڈرز کو سیل کریں گے اور کسی سامان کو نہیں آنے دیں گے جو ناجائز ہے، اس وقت تک یہ مسئلہ آپ حل نہیں کر سکتے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر وقار مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک